اور حدیث قدسی میں آپ کو بیان کر چکا کہ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی، یعنی اللہ نے فرمایا اور رسول اللہ علیہ وسلم کو، اور رسول اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا۔ تو یہ بے شمار احادیث ہیں، ظاہر ہے اس پر کسی کو کوئی بھی جرح یا شک نہیں کہ کوئی کہے کہ یہ کمزور یا ضعیف یا حسن۔ آئیے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا، قال اللہ تعالی کذبنی آدم ولم یکن لہ ذلک وشتمنی ولم یکن لہ ذلک فاما تکذبہ ایایا فقولہ لن یعدنی کما بدانی ولیس اول الخلق باہون علی من عیادتہ واما شتمہ ایایا فقولہ اتخذ اللہ ولدا وانا احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ رواہ البخاری وکذالک النسائی، یہ دو کتابوں میں ہے۔ ترجمہ سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اس بات کا حق نہیں پہنچتا، اور اس نے مجھے گالی دی حالانکہ اس بات کا بھی حق نہیں پہنچتا۔ اس کا مجھے جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کر سکے گا جیسا کہ مجھے پہلے پیدا کیا، حالانکہ پہلی مرتبہ پیدا کر لینا وہ مشکل ہے، دوسری مرتبہ پیدا کرنا زیادہ آسان ہے۔ جب وہ ایک چیز کر چکتا ہے، سمجھے آپ، جب ایک چیز کر دی تو اس کے لیے دوسرے کے لیے کیا مشکل۔ تو مقصد یہ وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ ہمیں پیدا نہیں کر سکے گا۔ اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، حالانکہ میں اکیلا بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا ہے، نہ میں کسی سے جنا گیا ہوں، اور نہ ہی میرا کوئی ہمسر ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب اس کی تشریح مفسرین نے فرمائی کہ شکایت کا کیسا پیارا انداز اللہ تعالیٰ کا، دیکھیں آپ، واہ واہ، وہ بھی سرکار علیہ السلام سے کہ شکایت کا انداز دیکھیں کہ آقا اپنے بندے سے، خالق اپنی مخلوق سے اور مالک اپنے مملوک سے محبوبانہ شکوہ کر رہا ہے، جس میں دلائل سے مطمئن کرنے کا انداز بھی ہے، جذبات کو ابھار کر اور عار دلانے کی اور شرم کا احساس پر پیدا کرنے کی اس میں اسلوب بھی ہے۔ ابن آدم، یعنی ابن آدم کے لفظ سے انسان کو اس کی اصلیت یاد دلائی گئی کہ تمہارے جد امجد کو میں نے مٹی سے پیدا کیا اور اس کو پیدا کر کے شرف انسانیت بخشا، عدم سے وجود بخشا، حسن خوبصورتی کا اعلیٰ نمونہ بنایا، مسجود و ملائک کر رفعت و بلند و بام اور عروج پہنچایا۔ گویا یہ کچھ بھی نہیں، میں نے اسے سب کچھ بنا دیا، تذکرے کے قابل بھی نہیں تھا، میں نے اسے صدر نشین محفل بنایا۔ میری اس نمک خوری کا بیٹا میرے بارے میں اس قسم کی گفتگو کرتا ہے، اپنے اختیارات اور اپنی حیثیت سے تجاوز کرتا ہے، حالانکہ اگر یہ اپنے اوپر اور اپنے جد امجد پر میرے احسانات ہی کو سوچ لیتا تو کبھی ایسی حرکت سے کرنے سے باز رہتا۔ اور یہی کافی ہے، جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کروں گا، اور یہی حیات بعد الموت کا انکار کرنا ہے۔ گویا میرے دعوے کو جھٹلا رہا ہے۔ انسان اپنی حیثیت پر غور کر، تو اسے اس قسم کی بات کرنے کا اختیار کیسے ہوا؟ اور پھر یہ سوچے کہ جس نے اسے پہلے کبھی کسی بغیر نقش نمونے کے پیدا کر لیا، بھلا اس کے لیے بنائی ہوئی چیز دوبارہ بنا لینا کون سا مشکل ہے؟ اگر اسے یہ مشکل نظر آتا ہے تو غور یہ کرے، پہلا پیدا کرنا زیادہ آسان کام تھا، اور یہ مشکل اور آسان انسانی نقطہ نگاہ سے ہے۔
اللہ تعالیٰ کے لیے تو سب برابر ہے، سبحان اللہ۔ اسی لیے فرمایا اللہ رب العالمین نے ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ۔ اب فرمایا کہ گالی دینے کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ صمد ہے بے شک، اور بے نیاز ہے بے شک، بے مثل اور بے مثال ہے بے شک، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ ہی کوئی کسی کا وہ باپ ہے، نہ ہی کسی اس کی اولاد ہے، نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے۔ مگر انسان کی ناسمجھی دیکھیے کہ کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یہاں اللہ فرما یہ رہا ہے اصل میں، کوئی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹے ہیں جیسے عیسائیوں نے دعویٰ کیا، اور کوئی کہتا ہے عزیر علیہ السلام کے ان کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ یہودیوں نے اپنا وہ ان کا کہنے کا مطلب ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے، اور نصرانیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے۔ عزیر علیہ السلام بھی انسان تھے، مسیح علیہ السلام بھی انسان تھے، اور اللہ تعالیٰ غیر انسان۔ بھلا غیر انسان کے یہاں انسان کا پیدا ہونا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ واجب وجود ہے، ان کی جنس کا کوئی اللہ کی جنس کا دوسرا فرد ہو ہی نہیں۔ بظاہر اگر مان بھی لیا جائے تو وہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اگر بالغرض و تقدیر ان کی اولاد بھی ہو تو وہ انہی کی جنس سے ہونی چاہیے نا۔ اللہ کے گھر میں انسان یعنی غیر جنس تو پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ بڑے عیب کی بات ہے۔ وہ کیوں عیب کی بات ہے؟ کہ جس طرح انسان کے گھر میں کتا پیدا نہیں ہو سکتا، بلی پیدا نہیں ہو سکتی، اگر کسی کے ہو تو آپ کیا سوچو گے؟ بڑا مایوس ہے نا، سب مذاق کیا ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ یہ دیکھیں یہ بات فرما رہا ہے کہ بھیڑ یا بکری کا پیدا ہو جانا بڑا عیب ہے تمہارے یہاں۔ اگر کوئی واقعہ کسی کا پیش آ جائے تو وہ منہ چھپاتا ہوا پھرے گا۔ اگر کسی انسان کے اس کے گھر میں کسی دوسرے جانور کا بچہ پیدا ہونے کی خبر دی جائے تو اسے انتہائی معیوب اور اپنے لیے باعث ہتک اور باعث ننگ و عار سمجھے گا۔ تو انسان نے اللہ تعالیٰ کے یہاں انسان کی پیدائش کو کیسے ممکن سمجھ لیا؟ واہ واہ۔ تو یہ تو بہت بڑا عیب اور بہت بڑی گالی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں فرقان حمید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ آسمان اس سے پھٹنے لگا، زمین میں شغاف پڑنے لگے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گرنے لگے ان کے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کرنے والوں کی وجہ سے۔ رحمان کی شان کے لائق ہی نہیں کہ وہ اولاد اپنے لیے بنائے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کو ثابت کرنے کی کوشش دراصل اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے متعارف ہے، نعوذ باللہ۔ اور کائنات کی ہر چیز اس کی ملکیت ہے، اولاد کی ملکیت نہیں بن سکتی۔ واہ، یہ بھی نقطہ سن لیجئے، مفسرین نے کیا خوبصورت بات کی کہ اولاد ملکیت نہیں بن سکتی۔ اس طرح اس کی ملکیت میں نقص لازم آئے گا، بلکہ اگر اولاد ہوگی تو اس کی شریک کار بھی سمجھی جائے گی، جبکہ اس کا کوئی ساجی نہیں اللہ کا، نہ کوئی شریک ہے۔ وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، اور اس کا کوئی ہم اثر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جل شانہ ہمیں اللہ کی شان سننے اور سمجھنے کی خاص توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جل شانہ ہمارے دس کو یا اللہ برکتیں عطا فرما، سننے والوں پر خصوصی عمل کی توفیق نصیب فرما مجھ سمیت۔ یا اللہ رمضان المبارک کی برکتیں ہم پر نازل فرما۔ یا اللہ اس کی ساعتیں جا رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ بہت تیز نکل رہی ہیں اور ہم اسے پکڑ نہیں پا رہے ہیں۔ یا اللہ تو ہمارے لیے مغفرت کا سامان بنا دے، اس رمضان المبارک میں ہماری تمام کی مشکلات میں آسانی فرما دے، ہمارے دلوں سے تمام برائیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ حضور علیہ السلام کے صدقے میں ہر رمضان ہمیں نصیب فرما۔ حفظ امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ۔ اور حدیث قدسی میں آپ کو بیان کر